together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानो 90.0 FM. पेश है मीट द ऑथर. आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं मीट द ऑथर. रेडियो मानो की इस खुसूसी नशिस्त में आपका खैर मक़दम है. आज हमारे साथ मौजूद हैं दानिश माजिद साहब. दानिश माजिद साहब हैदराबाद से तारुक़ रखने वाले एक मारूफ क़लमकार हैं. वो न सिर्फ एक मालूम क़लमकार हैं बल्कि एक दस्तावेज़ी फ़िल्म साज भी हैं. उनकी तहरीरें मिंट लॉन्च, द प्रिंट, द हिंदू बिजनेस लाइन और दीगर मौक़र यानी पब्लिशर्स के ज़रिए शाया होती रहती हैं. उनकी तालीम फ्रैंकलिन और मार्शल कॉलेज पेंसिल्वेनिया और आला तालीम स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हुई है. अभी हाल ही में आपकी किताब दी हैदराबादीज़ फ्रॉम 1947 टू प्रेजेंट डे हार्पर कॉलिंस के ज़रिए शाया हो चुकी है. आज हमारी गुफ्तगू का मौजू यही किताब रहेगी. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम में. शुक्रिया मद्दू करने के लिए. गुफ्तगू का सिलसिला इस तरह शुरू करते हैं कि आपकी जो किताब अभी हाल ही में शाया हुई है उसको बहुत पजीराई मिल रही है. गुज़िश्ता दिनों दी हैदराबादीज़ को न्यू इंडियन एक्सप्रेस के सालाना रामनाथ गोयनका अवार्ड के लिए बेहतरीन डेब्यू अवार्ड के लिए भी नामज़द किया गया था और बहुत से प्रोग्राम पेशेवर में हो चुके हैं और मज़ीद होने वाले भी हैं. आप इस कामयाबी से क्या महसूस करते हैं? अब जाहिर सी बात है, खुशी तो होंगी. इट फील्स गुड दैट आई एम गेटिंग ऑल दिस अटेंशन थ्रू द बुक. लेकिन मेहनत अभी शुरू हुई जी बिल्कुल. क्योंकि मुझे पहले बोला गया था कि किताब का जो रिलीज़ के बाद 6 महीना है जी, असल मेहनत वही है. लेकिन अब और दीगर मेहनत शुरू हो गई तशहीर के लिहाज से. लेकिन अल्टीमेटली आई एम द फर्स्ट सेलर ऑफ माई बुक. मेरे मुदीर ने मुझे कहा था कि पहले सेलर किताब की जो पहला सेलर जो किताब का रहता वो ऑथर ही है. हाँ, नाशिर, बहुत सारे दोस्त, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत कुछ पब्लिसिटी भी मिलती किताब को. बट अ लॉट ऑफ वर्क स्टिल रिमेन्स टू बी डन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द जर्नी. ये दिलचस्प बात यह है कि ये किताब अंग्रेज़ी ज़बान में है, इसीलिए ये इसकी रीच मैं समझता हूँ बहुत सारे क़ारीन तक होगी. न सिर्फ उर्दू क़ारीन बल्कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला हर मोहब्बत करने वाला हैदराबादी यकीनन इस किताब को पढ़ेगा. आप हमें ये बताएं कि हैदराबाद की तारीख़ में और ख़ास तौर पे बरसग़ीर का जब हम ज़िक्र करते हैं तो एक लफ्ज़ सुनने में आता है पुलिस एक्शन. अब पुलिस एक्शन में भी आपकी किताब में भी इसका जिक्र है. आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को बताएं कि पुलिस एक्शन था क्या और इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है. So police action was deemed as the third part of a tragedy that had engulfed the Indian subcontinent during the British's exit. जब ब्रिटिश निकल रहे थे, तकसीम करके गए थे वो लोग. बिल्कुल. लेकिन बहुत सारे ऐसे शाही रियासत थे
جو اندرونی طور پہ خود مختاری رکھتے تھے، لیکن وہ انگریزوں کی بالادستی ہمیشہ رہتی تھی. جی جی. لیکن جب انگریز چلے گئے تو یہ شاہی ریاست جو تھے، جو برٹش سے ڈائریکٹلی ایڈمنسٹرڈ نہیں تھے، جی. ان لوگوں کے مستقبل کے مطابق بہت سارے سوال تھے جب برٹش نکلے تھے. تو ان میں سے ایک شاہی ریاست ہمارا حیدرآباد ہی تھا، جی جی. جس کے حکومت تھے آصف جاہی ڈائنسٹی. بہت سارے ایسے فیکشنز تھے، یہ حیدرآباد کے انضمام سے پہلے بہت سارے ایسے فیکشنز تھے، جو بعض فیکشنز تھے جو آزاد رکھنا چاہتے تھے. جی. اور وہ تھے مجلس اتحاد المسلمین، لیکن وہ قاسم رضوی کی مجلس اتحاد المسلمین تھی. یعنی یہ ابھی ہم جو سالار ملت یعنی سلطان صلاح الدین اویسی کا نام سنتے ہیں، یہ انہوں نے قائم نہیں کی بلکہ کسی اور نے قائم کی تھی یہ پارٹی پہلے. ہاں، مولانا محمود نواز خان کے اس کے اصل بانی ہے. جی. پھر اس کے اور دوسری تاریخ ہے، وہ بھی ایک الگ موضوع ہے، مختلف گفتگو ہے وہ. بٹ وہ زمانے کا ایم آئی ایم جو قاسم رضوی کے زیر انتظام تھا، جی، وہ آزادی پسند تھی. جی. پھر ایک حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس تھی، جی، جو حیدرآباد کو آزاد ہندوستان میں ضم کرنا چاہتی تھی. جی. اور لیفٹسٹ بھی تھے، بائیں بازو عناصر بھی تھے، جی، جو شروع میں یہ کانگریس فیکشن کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے تھے. جی. پھر بعد میں ان لوگ بھی الگ ہو گئے. جی. جب پولیس ایکشن 48 میں ہوا، پھر یہ پولیس ایکشن کے ہی ذریعے، جو اصل میں بعض لوگ بولتے ہیں پولیس ایکشن نہیں کہا جانا چاہیے، جی، ملٹری ایکشن کہا جانا چاہیے، اس کے ذریعے جب حیدرآباد اسٹیٹ کا ایکسیشن ہوا ہندوستان سے تلنگانہ کے اضلاع میں، لیکن یہ بائیں بازو لوگ جو تھے، جو نظام اور جاگیرداروں کے خلاف تھے، اور وہ جاگیردار صرف مسلمان نہیں تھے، ہندو جاگیرداروں کے خلاف بھی وہ تحریک تھی ایک. لیکن پولیس ایکشن کے بعد یہ لیفٹسٹ کے مخالف والے تھے. جی. نئی کانگریس پارٹی، جی، نئی آزاد ہندوستان کی نئی حکومت. جی. تو وہ بھی ایک میجر پلیئر تھے یہ پورے سلسلے میں. جی. تو 48 ایک بہت بڑا پس منظر ہے. جی. یہ الگ الگ فیکشنز کے لیے، اور جس کے ذریعے یہ انضمام ہوا تھا، اور جو قتل غارت بھی ہوئی تھی. جی. مراٹھواڑہ اور حیدرآباد جو علاقے آج کہے جاتے ہیں، جو مہاراشٹر اور کرناٹک کے حصے ہے، there was a lot of massacres there 48 میں، جب انڈین آرمی مارچ ان کری تھی. لیکن اس سے پہلے بھی رضاکار بھی کوئی دودھ کے بھی دھلے ہوئے نہیں تھے. بالکل. اور اضلاع میں جب انڈین آرمی حیدرآباد اسٹیٹ میں آ گئی پولیس ایکشن کے توسط سے، پھر ان لوگوں کا بھی بہت سارا خزیہ ہوا تھا یہ تلنگانہ کے باغیوں کے ساتھ. جی. تو یہ ہے پولیس ایکشن کی داستان. جی. تو یہ جہاں تک یہ حیدرآبادی ریاست تھی، یعنی لاتور، عثمان آباد ہو گیا، بیدر ہوگا، یہ علاقے بھی پولیس ایکشن کی زد میں رہے. یس. ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک. دوستو، یہاں چلا ہے ایک بریک کا وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو 90.0 FM، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آئیے اب سنتے ہیں دا مائنڈفل منٹ. رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے پرہیز کریں. مشہور قول. جو جیسا بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے.
प्रसिद्ध कथन। Start writing no matter what. The water does not flow until the faucet is turned on. Louis L'Amour. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कलमकार दानिश मादी साहब। दानिश साहब हमें ये बताएंगे, पुलिस एक्शन के अलावा 1948 के बाद रियासत हैदराबाद हो या मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की बात हो या तेलंगाना, ये इन जैसे वाक़यात में आप इसके पस मंज़र ने आपने 10 ख़ानदानों की कहानियों को आपने इसका जिक्र किया है। इस किताब में इन कहानियों का क्या किरदार है? ये कहानियाँ जो है, ये जो 10-11 ख़ानदान के कहानियाँ हैं, मैं ये कहानियों को माइक्रो हिस्ट्रीज़ का करार दूंगा। जी जी। क्योंकि जैसा आपने ये अलग अलग जियोग्राफी इलाक़ों के नाम लिए ना। जी जी। एक ज़माने में मुत्तहिद हैदराबाद रियासत थी, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश बना, वो तकसीम के बाद लसानी बुनियाद पे जो तकसीम हुआ। जी। पुलिस एक्शन की तो आप बात कर दिए। जी। फिर 1956 में जी जो आंध्र प्रदेश बना, उससे पहले बहुत सारे मुल्की गैर मुल्की के तनाज़े हुए थे। बिल्कुल एज़ यूजुअल, चाहे वो हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, या वक्त के कौन से भी अहद में के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये आउटसाइडर वर्सेस नाम निहाद नेटिव का तो हमेशा जारी रहता है, और 48 के बाद भी जारी रहा। तो 56 में बहुत सारे आंध्रा वाले जो आए थे जी, और उससे पहले भी जी, तेलंगाना वाले उनको ज़रा थोड़ी उससे तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि ये जो बाहर वाले जो आ रहे थे, ये मानूंगा कि मैं वो थोड़े और तालीमी याफ्ता थे, थोड़े क्वालिफाइड थे, और बहुत सारे ये जो इंडिजिनस हैदराबाद का जो पॉपुलेशन था निज़ाम के अहद में थोड़े मार्जिनलाइज थे। ये तो तल्ख हकीकत है, हमको मानना पड़ेगा। लेकिन जब ये नए वाले आए, उन लोगों के एक ये मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु वाले जो बोलते हैं, वो भी एक नए कॉलोनाइजर के जैसा देखे जाने लगे। सो 56 में हुआ। फिर उसकी वो एक बड़ी बुनियाद है, वो जो 69 की पहली तेलंगाना जद्दोजहद के लिए फिर पहली मांग हुई थी एक अलहदा तेलंगाना के लिए। फिर हम लोगों को मालूम है कि मरी चन्ना रेड्डी की वजह से वो स्ट्रगल कॉल ऑफ किया गया, मनसूख किया गया। फिर 2000s में वो जद्दोजहद वापस कायम हुई और फिर 2014 में रियासत बनी और एक नेशनल सतह पे एक नया सियासी नज़्म आ गया था, एक नया निज़ाम आ गया था। यानी जो तहरीक उस ज़माने में शुरू हुई थी, ये 2014 में उसको यानी तेलंगाना की शक्ल में हम उसका नतीजा देखते हैं। हाँ, और फिर साथ में वो एक नेशनल लेवल पे जो हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। तो ये लेकिन बड़े वाक़यात हैं जी, और जब भी ये वाक़यात के बारे में बात होती ना, साहिब इख्तिदार की नज़रों से देखा जाता है। लेकिन मैं ये फैमिलीज़ के नज़रिए से तहरीर करना चाहता था कि क्या हुआ था उस टाइम पे। डॉक्टर साहब, आप ये हमें बताएं, दानिश साहब, कि ये कहानी में आपने इन 10-12 ख़ानदानों का जिक्र किया, 10 से 11 मैं समझता हूँ,
ان کو ان کی آبیتی کو آپ نے بیان کیا ہے. ان خاندانوں کا انتخاب کس طرح کیا آپ نے؟ انتخاب جو ہوا یہ خاندانوں کا، اٹ واز جسٹ سمپلی اے کوشچن آف ایکسیس. جی. اور بہت قابل رسائی جو بولتے ہیں نا، ایک قابل رسائیت تھی. جی. ایک رسائیت تھی یہ خاندانوں سے، کیونکہ کچھ خاندان میں پہلے سے جانتا ہوں، ان میں سے ایک میرا بھی خاندان ہے تیسرے باب میں. جی. لیکن ایز یو نو، اگر 48 کے بارے میں اگر فرسٹ ہینڈ سٹوریز چاہیے، ایک یا کوئی چشمدید گواہ ہے، جی، وہ تو اب کم ہوتے جا رہے ہیں. جی. جی. بہت سارے ایسے محقق ہے، جی، مصنف ہے جو پنجاب، بنگال، سندھ، جی، شمالی ہندوستان کے بارے میں لکھے، اور وہ بھی اورل ہسٹریز مرتب کر کے خوبصورتی سے بیان کرے، رقم تراز کرے اپنے کتابوں کے ذریعے. حیدرآباد میں کیا ہے، ہم لوگ ذرا دیر سے جاگتے ہیں، دیر سے جاگتے ہیں، اور کچھ ایسے دوسرے لوگ ہیں جو سٹوریز قائم کرے ہیں اور کتاب لکھنے والے تھے، لیکن ابھی تک وہ منظر پہ نہیں آئے وہ کتاب. میں مجھے جب یہ کانٹریکٹ ملا تھا اپنے پبلشر سے، اور بات جاری تھی پبلشر سے، اور یہ پرپوزل سیٹ کر رہا تھا میں ان کے لیے، تو میرے میں اندر ایک سپیڈ تھی، ایک تھوڑا ایک جذبہ تھا کہ جلد از جلد، چاہے وہ فرسٹ ہینڈ ہو، سٹوریز ہو جو تھوڑے باقی ہے 48 کے بارے میں، جو لوگ زندہ ہے، جلد از جلد نکالو. جی. اور یا 56 69 کے بارے میں وہ ذرا تھوڑا آسان تھا، بٹ ایون 56 اور 69 کے بارے میں آپ کا نیٹ ورک ذرا وائڈ ہونا پڑتا، تاکہ آپ یہ لوگوں سے مل سکے جن کے پاس یہ سٹوریز ہے. تو فرسٹ آف وہ ایک سپیڈ کا فیکٹر تھا، جلد از جلد نکالنا، اور جلد از جلد نکالنے کا ذریعہ تھا اپنے دوست احباب کے لوگوں سے پوچھنا، اپنے پروفیشنل نیٹ ورک میں لوگوں سے پوچھنا. اینڈ بہت سارے ایسے کہانیاں ہیں اور تھے جو لکھنے کے لائق ہے، لیکن it was just a question of access for the most part and speed. جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جن خاندانوں کے انہوں نے اپنی آنکھوں سے پولیس ایکشن کو دیکھا، اس وقت کو دیکھا، اور ان سے چند لوگوں سے آپ کا تعلق ہوا، شاید یہی وجہ رہی جس کا آپ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا، ان کے نقطۂ نظر سے پولیس ایکشن کو آپ نے دیکھا، جسے آپ نے بیان کیا. یس. ڈاکٹر صاحب، خالی ایک اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک اس کا سوال کر لوں گا کہ اس کا کتاب لکھنا کوئی آسان کام نہیں، اور پھر جو ہے نا یہ ایک تو بہت حساس موضوع تھا. اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگا؟ سب سے پہلے انٹرویو سے جو مرحوم ظہیر الدین علی خان صاحب کے ساتھ تھا، کیونکہ پہلا چیپٹر ان کے خاندان کے بارے میں ہے، کیونکہ ظہیر الدین علی خان جو روزنامہ سیاست کے مینیجنگ ایڈیٹر تھے. یس. کیونکہ ان کے جو حیدرآباد کی تاریخ میں بہت ہی اہم خاندان ہے، عابد علی خان صاحب، ظہیر الدین علی خان صاحب ان کے خاندان کا. جی. اور عابد علی خان صاحب بھی ایک جاگیردار خاندان سے تھے جو لیفٹسٹ تھاٹ کی طرف مائل ہوئے. جی. تو پہلا انٹرویو ان کا تھا اکتوبر یا سپٹمبر 2020 میں، اور پھر جو آخری فائنل کریکشن جو پروف پہ تھا وہ ہوا تھا فیبروری 2025 میں. تو تقریباً 4.5 سال لگے پہلے انٹرویو سے لے کے وہ اختتام تک، اور اس میں بہت ساری تحقیق، اصلاح جو ہوئی ہے. یہ مجھے معلوم، اور وہ لوگوں کو بھی معلوم جو خود محنت کر کے کتاب لکھے. اینڈ آج کل کے زمانے میں جو سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے، پھر بھی ایک کتاب لکھنا کوئی جوئے شیر سے کم نہیں ہے جو بولتے. بالکل. جبکہ پولیس ایکشن کے تعلق سے بہت غلط پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، اور بہت ساری اس کے تعلق سے غلط پروپیگنڈا فلم بھی بنائی جا رہی ہیں. ابھی حال ہی میں مہاراشٹر میں بھی ایک فلم بنی ہے شاید رضاکار کے نام سے. اسی طرح کی کئی مہم بھی چلتی رہتی ہیں. آپ کی یہ کوشش، آپ کی یہ تحریر اس سلسلے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گی. آنے والے وقت میں نئی نسل اس کتاب کو ایک یعنی سمجھیں گے آپ ایک سند کی حیثیت سے یا ریفرنس بک کی طرح آپ کو دیکھیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.
आप सुन रहे हैं मीट द ऑथर, रेडियो मानो 90.0 एफएम का बुक रिव्यू शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू गजल के मशहूर शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश से। ख्वाजा हैदर अली आतिश का जन्म 1778 में फैजाबाद में हुआ, लेकिन उनकी अदबी पहचान लखनऊ की अदबी फिजा में परवान चढ़ी। वो उर्दू के उस दौर के नुमाया शुआरा में शुमार किए जाते हैं जब लखनऊ उर्दू अदब का मरकज था। आतिश ने गजल को सादगी, जज्बात की सच्चाई और जिंदगी के तजुर्बात से आशना किया। आतिश की शायरी की सबसे बड़ी खासियत उनका पुरखुलूस लहजा और इंसानी जज्बात की तर्जुमानी है। उनके कलाम में इश्क, खुदी, अखलाक और जिंदगी की हिकमत खूबसूरती के साथ नुमाया होती है। उन्होंने अल्फाज की सजावट से ज्यादा एहसास की सच्चाई को अहमियत दी। आइए उनके चंद मशहूर अशार सुनते हैं। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। और एक और मकबूल शीर, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। और ये खूबसूरत शीर भी सुनिए। दहन पर है उनकी गुमान कैसी कैसी, कलाम आते हैं दरमियान कैसी कैसी। आतिश की कलाम में इंसानी फितरत, मोहब्बत और जिंदगी की गहरी समझ नजर आती है। इसीलिए उनका नाम उर्दू गजल की अहम सुतून में शुमार किया जाता है और उनकी शायरी आज भी अदब की शायकीन को मुतासिर करती है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं मीट द ऑथर, रेडियो मानो 90.0 एफएम का बुक रिव्यू शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कलमकार दानिश माजी साहब। गुफ्तगू हो रही है उनकी किताब हैदराबादी 1947 टू प्रेजेंट डे पर। दानिश साहब हमें ये बताएं कि अब तक पुलिस एक्शन के बारे में बहुत कम लिखा गया है। एक किताब है एजी नूरानी साहब की डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद, लेकिन उसमें पुलिस एक्शन का तज़किरा जो है ना अरबाब इक़्तिदार के नुक़्ते नज़र से नज़र आता है, जिसमें यानी एक अलग जो हुकूमत का नज़रिया बोलिए, आप कुछ बोलिए, लेकिन अवामी नुक़्ते नज़र से बहुत कम तहरीरें देखने में आती हैं। इस सिलसिले में आपकी किताब किस तरह रहनुमाई करेगी हमारी? यानी रहनुमाई मतलब कि आपकी किताब में ऐसा लगा कि अवामी नुक़्ते नज़र से पुलिस एक्शन को देखा गया है, इस बारे में कुछ बताएं हमारे। हाँ, तो जैसा आप बोले अरबाब इख्तिदार के नज़रिए से तारीख़ को देखना और पेश करना जी, क्योंकि हिस्ट्री इज़ रिटन बाय दोज इन पावर, जो एक कहावत है जी। तारीख़ वो लोग लिखते हैं जो इख्तिदार
اقتدار میں ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اینڈ سم ٹائمز یہ ارباب اقتدار ہو یا نصاب سیٹ کرنے والے ہوں, دانستہ طور پہ یا غلطی سے بہت سارے ایسے حقیقت کو نظر انداز کرتے. جی. اینڈ سم ٹائمز جیسا اسٹیٹسٹکس اباؤٹ دی ڈیتھس آف a lot of the people, جو میسیکرز جو ہوئے تھے, یا کچھ ایسے پہلوات کہ جو پہلے اجاگر نہیں کیے گئے تھے, کیونکہ آج کل پروپیگنڈا تو دکھایا جا رہا ہے, جیسا رضاکار بول کے ایک فلم ہے کہ ہر مسلمان ہندو کے خلاف تھا 47-48 میں, یا ہر مسلمان قاسم رضوی کا ایک حامی تھا. یہ بات نہیں ہے بالکل. لیکن جب ایک بزرگ بولتا کہ نہیں, ہم لوگ کبھی ہم لوگ کچھ سیاسی تاثرات زیادہ نہیں رکھتے تھے یہ حیدرآباد کے مستقبل کے مطابق. ہم لوگ بھی سفر ہوئے تھے پولیس ایکشن کے وقت. تب لوگوں کو پھر معلوم ہوتا کہ ہسٹری از جسٹ ناٹ بلیک اینڈ وائٹ, اینڈ اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ رولڈ ہندو ورسز رولڈ مسلم. کیونکہ جموں کشمیر میں بھی صاحب اقتدار کون تھے؟ ہندو, لیکن رعایت اکثریت مسلمانوں کی تھی. بالکل. تو جب ایسے پہلو اجاگر ہوتے نا, تو یہ ایک کریکشن, ایک انٹرونشن ہوتا ہے آج کل کے بہت پولرائزنگ اور کنٹروورشل ڈسکورس میں. جی. دانش صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے, کیا اس کا سیکول بھی آپ لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر کچھ نئے ایسے سٹوریز آئے, کوئی مجھے نئے فیملیز ملے جن کے بزرگ کوئی معجزے سے اور اللہ کے فضل سے زندہ ہے, تو شور وائی ناٹ. اور ان کی ٹریجیکٹری جو ہے نا 48 سے لے کے آج تک, اس میں کچھ دلچسپی اور الگ رہنا جو پہلے اپنی یہ کتاب میں کور نہیں ہوئی. لیکن اب المیہ یہ ہے, اب جو فرسٹ ہینڈ سٹوریز جو ہے وہ اب کم ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ اب وہ جو جنریشن جو پولیس ایکشن کا کے چشمدید گواہ ہے, وہ اب دائی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں. اور تو حال ہی میں ابھی میرے نانا جو اولڈ سٹی خلوت کے تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور میں بہت سارے لوگوں کو بولتا تھا ابھی بھی 5-6 سال 10 سال بھی شاید ہو سکتے لوگ, لیکن جب سے ان کا انتقال ہوا ایسا لگ رہا ہے اب وہ جنریشن چلے گا. جی. ہمیں آپ چلتے چلتے ہمیں یہ بتائیں, یہ چونکہ یہ کتاب انگریزی میں ہے, کیا آپ اس کو اردو میں ترجمہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. یہ تو ڈیفینیٹلی ایک مانشا لے کے چل رہا ہوں میں کہ ترجمہ کروانے کا ہے, اور صرف اردو میں نہیں, تیلگو میں بھی. بالکل. کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان حقائق کی, ان سچائیوں کی ریچ ہو سکے, لوگ اس سے واقف ہو سکیں کہ 1857 یعنی 1948 ہو یا پولیس ایکشن جسے ہم کہتے ہیں, ان کے سچے واقعات کو آپ دوسروں تک پہنچا سکیں. اور جب ہم پولیس ایکشن کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ایک لفظ یا ایک تنظیم کا نام سنتے ہیں, زندہ دلان حیدرآباد. زندہ دلان حیدرآباد کا بھی حیدرآباد کی تاریخ میں ایک اہم رول رہا. حالانکہ آپ کی کتاب سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے, لیکن میں اس میں ایک واقعہ سنا دوں کہ جب کشیدہ حالات ہیں, لوگ ایک دوسرے سے, آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہندو مسلم والا جو کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, تو اس میں یہ تنظیم جو ہے نا اب ہندو مسلمانوں کو قومی یکجہتی کی طرف جوڑنے کا بہت اہم رول ادا کر رہی تھی. تو اس میں ایک ہمارے استاد محترم نے ایک واقعہ سنایا کہ چار مینار کے پاس وہ سائیکل لے کر جا رہے تھے, اور سائیکل پہ قندیل لگانا ضروری ہوتا تھا. تو پولیس والے نے روک لیا کہ تمہاری قندیل کہاں ہے. تو وہ جو صاحب سائیکل پہ جا رہے تھے, سائیکل اب جاؤں رکوں یا جاؤں بولے, یعنی چالان کریں گے کیا بولے, مطلب. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. لطیفہ گوئی کی محافل منعقد کی جاتی تھی. اس کا کچھ آپ کے یعنی آپ کی کتاب میں ذکر ہے, یا آپ نے اپنے انٹرویوز کے دوران ایسا کچھ سنا یا شعراء کے بارے میں یا شاعروں کے بارے میں؟ صرف کتاب کی تحقیق کے دوران نہیں, اپنے بہت سارے پرانے مضامین, جیسا ایک منٹ لاؤنج میں چھپا تھا
حیدرآباد کے جو طنز و مزاح کا منظر ہے نا، یہ ایک تاریخ کا بہت اہم پہلو ہے 48 کے سے پہلے اور 48 کے بعد، کیونکہ دکنی زبان جو ہے گھر کی زبان بن گئی تھی اورنگزیب کے فتح کے بعد. پھر اس 48 سے پہلے خطیب دہقانی جیسے شعراء، نذیر دہقانی ایگزیکٹلی، جو آئی بلیو پاکستان ہجرت کر گئے، ایسے شعراء سلولی ریوائیو کر رہے تھے. لیکن جو ایک فلپ جو ملا، ایک بہت بڑا بوسٹ ملا یہ دکنی شاعری کو، وہ تھا وہ المیہ. بالکل، جو پولیس ایکشن کا المیہ، اور جو تلنگانہ مسلح جد و جہد کی بغاوت کے بعد بھی ایک یاس کا منظر طاری ہو گیا تھا حیدرآباد پہ. بالکل. تو یہ شعرا جو ہے، ہم حیدرآبادیوں کو ہنسنا سکھائے. بالکل. اور جب 48 سے لے کے 51 تک یہ پورے کشیدگی جیسا آپ بولے چل رہی تھی نا، جی، تو ایسے ماحول میں جو آزادی حاصل ہوئی تھی ہندوستان کو، وہ اس کا لطف اٹھانا بڑا مشکل تھا. تو اور یہ نہرو صاحب کی بھی تعریف ہے کہ انہوں نے ایسے بائیں بازو تنظیموں یا سیاسی جماعتوں کو فروغ دیے، بولے تھے کہ حیدرآبادیوں کو آزادی انجوائے کروائیے آفٹر آل دیٹ ہیڈ ہیپنڈ. تو یہ بائیں بازو، یہ جو بہت سارے تنظیم تھے، بائیں بازو پارٹیز سے کچھ الگ الگ درجات سے وابستگی رکھتے تھے. تو وہ لوگ ہنسنا سکھائے. سجاد شاہد صاحب جو ایک تاریخ یہ شہر کے ایک بڑے مورخ مانے جاتے ہیں، بالکل، انہوں نے ایک اچھا کہا تھا مجھے ایک پرانے 2020 یا 21 میں ایک مضمون کے لیے، رونے کے لیے آنسو نہیں تھے ہمارے پاس، یہ مسخرے لوگ ہم کو ہنسنا سکھائے. اور وہ مسخرہ جو لفظ یوز کرے، وہ ایک ڈیروگیٹری سینس میں نہیں، جی، he meant it in a very endearing way. بالکل. تو طنز و مزاح کا تھوڑا ذکر ہے میری کتاب کا، وہ بھی چیپٹر جو محی الدین قادری زور اور عبد القادر سروری کے بارے میں، بالکل، صرف طنز و مزاح کے نہیں، لیکن حیدرآباد کے اردو پس منظر کے بارے میں تھوڑی کچھ دلچسپ واقعات اور تاثرات میں نے بیان کیے اس چیپٹر میں. دانش ماجد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر اپنی کتاب دی حیدرآبادیز 1947 ٹو پریزیڈنٹ ڈے تک کا آپ کے ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی. اس میں ایک دلچسپ بات ہمارے یعنی ذاتی طور پر میں کہوں کہ طنز و مزاح کا جو پہلو آپ نے ایک سنجیدہ کتاب کے اندر اس کا بھی ایک ذکر کیا، بھلے ہی اردو کے تعلق سے. محی الدین قادری زور ہے، عبد القادر سروری صاحب ہیں، یا زینت ساجدہ ہیں، ان سب لوگوں کا آپ نے ذکر کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ ان تاریخی حقائق کو ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے. تو دوستو، یہ تھے دانش ماجد صاحب جو اپنی کتاب دی حیدرآبادیز 1947 ٹو پریزیڈنٹ ڈے تک گفتگو کر رہے تھے اس تعلق سے، اپنی کتاب کے تعلق سے. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب. You were listening to Meet the Author, Radio Manu 90.0 FM's book review show. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. سنتے رہیے ریڈیو مانو 90.0 FM.